بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 30 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اختلاف العلماء رحمتن پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قال المتوکل یوما لجلسائہ یتعلمون اول ما عتب المسلمون علی عثمان رضی اللہ عنہ فقال احدهم نعم یا امیر المؤمنین انه لما قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام ابو بکر رضی اللہ عنہ علی المنبر دون مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمرقات ثم قام عمر رضی اللہ عنہ دون مقام ابو بکر رضی اللہ عنہ بمرقات ثم لما ولی عثمان رضی اللہ عنہ صعد ذروة المنبر فانکر المسلمون علیہ ذلك وارادوا ان ينزل دون مقام عمر بمرقات فقال عبادة للمتوکل یا امیر المؤمنین ما احد اعظم منة عليك من عثمان فقال وكيف ذلك ويلك قال لأنه صعد ذروة المنبر فلو أنه كلما قام خليفة نزل عن مقام من تقدمه بمرقات كنت أنت تخطب علينا في بئر۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ متوکل نے ایک دن اپنے ہم نشینوں سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے پہلی وہ بات کہ مسلمانوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہو عثمان رضی اللہ عنہ پر؟ تو ان میں سے ایک نے کہا جی ہاں امیر المومنین، بے شک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ منبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوئے ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک درجہ نیچے، پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ولایت یعنی حکومت دی گئی تو وہ منبر کے سب سے اوپر والے حصے پر چڑھ گئے، تو مسلمانوں نے حضرت عثمان پر اس بات پر نکیر کی اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ حضرت عثمان وہ حضرت عمر کے درجے سے ایک درجہ نیچے کھڑے ہوں۔ تو عبادہ نے متوکل سے کہا اے امیر المومنین، آپ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کوئی ایک بھی احسان کرنے والا نہیں ہے۔ تو متوکل نے کہا یہ کیسے ہے، تیرا ناز ہو؟ تو عبادہ نے کہا اس لیے کہ وہ منبر کے سب سے اوپر والے حصے پر چڑھے تھے، اگر ایسا ہوتا کہ جب کبھی کوئی خلیفہ بنتا اور وہ اپنے سے پہلے والے خلیفہ کے کھڑے ہونے کی جگہ سے ایک درجہ نیچے کھڑا ہوتا تو آپ ہمیں آج کنویں کے اندر خطبہ دیتے ہیں۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ پہلے اس میں لفظ دیکھیں جلساء، یہ جلیس کی جمع ہے، ہم نشینوں کو کہا جاتا ہے۔ علم یعلم، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، علم حاصل کرنا، اور اسی سے یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں عتبہ، باب اس کا ضربہ بھی آتا ہے اور باب اس کا ناصرہ بھی آتا ہے۔ عتبہ یعتبو اور عتبہ یعتبو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناراضگی کا اظہار کرنا یا ناراض ہونا۔ اور اس کے بعد آگے لفظ دیکھیں لما قبضہ، قبضہ یقبضو، اس کا مطلب ہوتا ہے وفات دینا یا کسی چیز کو وصول کرنا، اسی سے مجہول کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے وفات پانا یعنی کہ انتقال کر جانا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں مرقات، مرقات سیڑھی کو کہا جاتا ہے، سیڑھی کے پائے کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے مراقی۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں صاعدہ، باب اس کا آتا ہے سامعہ یسمع، صاعدہ یصعد صعودا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ذروہ، اس کو ذال کے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے اور ذال کے کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے۔ ذروہ اور ذروہ، اس کی جمع آتی ہے ذرن، کسی چیز کی چوٹی کو کہا جاتا ہے، ذروۃ الجبل کہا جاتا ہے پہاڑ کی چوٹی کو۔ اور اسی طریقے سے آگے لفظ دیکھیں نزل ینزل نزول، اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا۔ منت یہ کہا جاتا ہے احسان کو۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بیر، بیر کہا جاتا ہے کنویں کو۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں سبق کا عنوان ہے اختلاف العلماء رحمتن، یعنی علماء کا اختلاف وہ رحمت ہے۔ دین کے فروعی مسائل میں، اصولی اور عقیدے کے مسائل کے اندر نہیں، فروعی مسائل کے اندر اگر علماء کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں امت کے لیے رحمت ہوتی ہے، مطلب یہ کہ امت کو عمل کرنے کے اندر آسانی اور سہولت حاصل ہوتی ہے۔ اسی کے تحت ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ متوکل جو خلیفہ تھا اس نے ایک مرتبہ اپنے ہم نشینوں سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر کس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا؟ تو ایک بندہ کہتا ہے کہ جی ہاں مجھے پتہ ہے، ہوا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جس جگہ پر کھڑے ہوتے تھے، مرقات وہ سیڑھی کا درجہ، جو منبر کی آپ نے دیکھا نا سیڑھیاں بنی ہوتی ہیں، تو اس پر جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی وجہ سے اس پر کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ ایک درجہ نیچے کھڑے ہوتے تھے۔ پھر اسی طریقے سے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا تو وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے درجے سے بھی ایک درجہ نیچے کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ والی بنے، مطلب خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، تو پھر وہ منبر کا جو سب سے اوپر والا درجہ تھا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، وہ وہاں پر چڑھ گئے۔ تو مسلمانوں نے اس بات سے نکیر کی اور مسلمانوں نے یہ چاہا کہ ان کو حضرت عمر سے بھی ایک درجہ نیچے کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہر آنے والا خلیفہ پہلے والے خلیفہ سے ایک درجہ نیچے کھڑا ہوتا ہے تو حضرت عثمان کو بھی حضرت عمر کے درجے سے ایک درجہ نیچے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ بات تھی جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر نکیر کی۔
تو اس پر پھر عبادہ جو کہ وہاں پر ایک اس متوکل کے ہم نشینوں میں سے ایک ساتھی تھے، بڑے عالم تھے، انہوں نے متوکل بادشاہ سے کہا امیر المومنین جتنا احسان حضرت عثمان نے آپ کے اوپر کیا نا اتنا احسان کسی اور بندے کا نہیں ہے آپ کے اوپر. یہ کہا ما احدن، کوئی بندہ نہیں ہے جس کا احسان آپ پر زیادہ ہو حضرت عثمان کے احسان سے، حضرت عثمان کا احسان سب سے زیادہ ہے. تو متوکل کہتا ہے وہ کیسے بھئی، حضرت عثمان نے میرے اوپر کیسے احسان کیا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا عبادہ نے کہ دیکھو اگر آنے والا خلیفہ پہلے والے خلیفہ سے ایک درجہ نیچے کھڑا ہوتا تو اب آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ تو اسے نیچے کرتے کرتے آپ ہمیں کنویں کے اندر خطبہ دے رہے ہوتے، کیونکہ زمین سے پھر بات نہ باقی رہتی بلکہ زمین سے بھی نیچے جانا پڑتا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر علماء کا فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا ہے تو امت کے لیے آسانی اور سہولت ہو جاتی ہے. اگر یہ رسم اسی طریقے سے چلتی رہتی تو آج سوچیں آج کے دور کے اندر کتنی زیادہ مشکل اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا.